اب ایران کے پاس ایسے 500 میزائلز موجود ہیں جو امریکہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تھا کم جونگ ان کا کریئر کا سب سے بڑا کارنامہ۔ وہ خود کو سب سے بڑا لیڈر بھی ثابت کر چکا تھا۔ اس لیے جب بھی اس ببلو کی شکل دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہتھیار یا صرف جنگ کا ہی خیال آتا ہے۔ ایسا ملک جہاں حکومت طے کرتی ہے کہ بچے کس کلاس تک پڑھیں گے، سب کو ملٹری ٹریننگ لینا ضروری ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے ماں باپ اور بچے تک کو سزا ملتی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو ماں اسکول لے جاتے ہوئے جو پوئم سکھا رہی ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ نارتھ کورینز کو امریکہ سے نفرت گھٹی میں ڈال کر پلائی جاتی ہے۔ امریکہ کو یہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ ریزن کورین وار، اور امریکہ کو صرف ایک ہی خاندان ہرا سکتا ہے، کم ڈائناسٹی۔ یہ خاندان کورینز کے نزدیک بہت مقدس ہے۔ لوگ کم جونگ ان کو اپنا ویسا ہی مسیحا مانتے ہیں جیسا یہودی دجال کو۔ وہ کسی بھی پبلک پلیس پر عوام سے انٹریکٹ کرے تو لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، رونے لگتے ہیں۔ کم جونگ ان کا یہ مضبوط محل ایموشنز اور فیئر کے پلرز پر کھڑا ہے، مگر معاشی طور پر اتنے کمزور اور تباہ حال ملک سے دنیا ڈرتی کیوں ہے؟ Only because of one reason۔ نارتھ کوریا میں جشن کا سما ہے۔ کم il سنگ اسکوائر پر سارے فوجی اکٹھا ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی تہوار نہیں تھا، بلکہ آج کم جونگ ان نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ وہ تھا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہواسونگ 15 کا کامیاب ٹیسٹ۔ اس میزائل کی خاصیت یہ تھی کہ یہ کہیں سے بھی 2 منٹ میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فیول نہیں ڈالا جاتا، اس لیے یہ کسی ریڈار میں ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میزائل کی رینج میں تھا امریکہ۔ جی ہاں، پہلی بار نارتھ کوریا اپنے دشمن کو ڈائریکٹ نشانہ بنانے کے قابل ہو چکا تھا، اور یہی وہ میزائل ہیں جن کی شپمنٹ چین کے تھرو ایران پہنچ چکی ہے۔ صحیح سن رہے ہیں۔ ایرانین جرنلسٹ کے مطابق نارتھ کوریا نے اپنے انٹر کانٹیننٹل میزائل کی شپمنٹ ایران کو بھیج دی ہے، یعنی اب ایران کے پاس ایسے 500 میزائلز موجود ہیں جو امریکہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تھا کم جونگ ان کا کریئر کا سب سے بڑا کارنامہ۔ وہ خود کو سب سے بڑا لیڈر بھی ثابت کر چکا تھا۔ نارتھ کوریا ایٹمی طاقت تو بن چکا تھا، مگر کم جونگ ان نے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ہائیڈروجن بم بنانے کا بھی کلیم کیا۔ ہواسونگ 15 کو اپ گریڈ کر کے ہواسونگ 17 بنا دیا، جو اور بھی بڑا اور طاقتور تھا۔ KN-23 اور 24 جیسے میزائل بنائے جو زیادہ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ سبمرین لانچڈ میزائل بنائے، یعنی سمندری دفاع کو اور بھی مضبوط کیا۔ انہیں بھی ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ آواز کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیز ہائپر سونک میزائلز بنائے، اسپائی سیٹلائٹ لانچ کرنے کی کوشش کی، ہیکنگ یونٹس کو ایکسپینڈ کر کے بینک، کرپٹو اور مختلف ممالک کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا۔ کم نے ہتھیاروں کی لوکل پروڈکشن بہت بڑھا دی تاکہ دوسروں پر ڈیپینڈنسی کم ہو سکے، ریسرچ اور ٹیسٹنگ بڑھائی، سائنسدانوں کو ہیرو ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے دور میں اب تک 80 سے زائد میزائل ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ کم، اس کے باپ اور اس کے دادا میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ تینوں نے اپنے دور میں خطرناک اور جدید ہتھیار بنانے پر زیادہ فوکس کیا، کیونکہ یہی نارتھ کوریا کی سروائیول اسٹریٹجی ہے۔ آپ نے محلے کا وہ لڑکا دیکھا ہے نا، جو تھوڑا بلڈر سا ہوگا، بھرم جس کے بہت ہوں گے، شکل ایسی بنا رکھی ہوگی کہ جیسے اس سے زیادہ خطرناک کوئی دوسرا نہیں۔ محلے کے سارے بدماش اسے چھیڑنے سے گھبراتے ہیں کہ بھائی اس سے دور رہو۔ بالکل یہی کام کم جونگ ان نے کیا۔ دکھنے میں بھلے ہی وہ ببلو سا ہے، مگر کام سارے اس کے پشپا والے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈیٹرنس اسٹریٹجی۔ دراصل یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کا مقصد جنگ لڑنا نہیں، بلکہ جنگ کو ہونے سے روکنا ہے۔ ایک ملک اپنی فوجی طاقت، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں اور جدید میزائل سسٹمز کے ذریعے اپنے دشمن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو اس کا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ وہ حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اس حکمت عملی کی بنیاد 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلی،
कैपेबिलिटी, यानी मुल्क के पास वाकई हथियार हों जो तबाही मचा सकें। दूसरा, क्रेडिबिलिटी, यानी दुश्मन को यकीन हो कि ये मुल्क जरूरत पड़ने पर वाकई जवाब देगा। और तीसरी, कम्युनिकेशन, ताकि ताकत और इरादा खुलकर सामने आ सके। और नॉर्थ कोरिया के पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इसलिए जब भी इस बबलू की शक्ल देखते हैं तो हमारे माइंड में हथियार या सिर्फ जंग का ही ख्याल आता है। ऐसा मुल्क जहां हुकूमत तय करती है कि बच्चे किस क्लास तक पढ़ेंगे, सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जो नहीं पढ़ता उसके माँ बाप और बच्चे तक को सजा मिलती है। किस तरह के कपड़े पहनेंगे, बाल कैसे कटवाएंगे, ये भी सरकार तय करती है। इंटरनेट चलाने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी होती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे की परमिशन होती है। और ये बताना होता है कि क्या सर्च कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया साइट नहीं, मोबाइल फोन पर भी निगरानी होती है, जिसका फोकस सिर्फ हथियार बनाने पे है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह है कि जिस कौम का फोकस सिर्फ हथियार बनाने पर है, उससे लड़ना बेवकूफी होगी। इसलिए ट्रंप ने इस जंग में कई ममालिक के लीडर्स पर तनकीद की, मगर किम जोंग उनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है कि ये शख्स इंतजार में बैठा है। लेकिन हकीकत यह है कि इससे ज्यादा इंतजार में तो हम पाकिस्तानी बैठे हैं कि किसी ना किसी बहाने ये रियल लाइफ का पुष्पा इस जंग में कूद पड़े।